طلحہ قمر صاحب تلاوت. السلام علیکم. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تلاوت کی گئی آیات کا ترجمہ. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارے اموال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں تو یہی ہیں جو گھاٹا کھانے والے ہیں. اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پیشتر اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، کاش تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک مہلت دی ہوتی تو میں ضرور صدقات دیتا اور نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اور اللہ کسی جان کو جب اس کی مقررہ مدت آ پہنچی ہو ہرگز مہلت نہیں دے گا، اور اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ باخبر رہتا ہے. سورۃ المنافقون آیات 10-12. جی رضا الحق صاحب حدیث. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم اعط منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم اعط ممسکا تلفا. ترجمہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بھی ایسا نہیں کہ جس میں دو فرشتے جبکہ بندے صبح کو اٹھتے ہیں نازل نہ ہوتے ہوں. ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدل عطا کر، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ بخیل کا مال رائے گاں جائے. صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ.
یہ لڑکوں کی تعداد تھوڑی ہو گئی ہے. آج 115 ہیں حضور. اچھا 115 بیٹھے ہیں. جی 115 اور ٹوٹل جو ہیں وہ 216 ہیں اس وقت. کچھ کو آپ نہیں بھی بلاتے؟ نہیں حضور سب کو اطلاع ہوتی ہے. کچھ لڑکے یونیورسٹیز میں چلے گئے ہیں. کچھ مجھے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کلاسیں ہوتی ہیں کہ نہیں، ہمیں پتہ اطلاع ہی نہیں ہوتی. نہیں حضور ہر کو اطلاع کی جاتی ہے. اس دفعہ 215 کو ٹیلی فون کیا ہے. ان میں سے کوئی بیٹھا ہے جو مجھے ہفتے یا 10 دن پہلے کو بتا کے گیا کہ میں نہیں کلاس میں آتا؟ 2-3 لڑکے بتا کے گئے ہیں مجھے. اور یہاں بھی نہیں آئے ہوئے، آج بھی نہیں آئے ہوئے. جی بعض آج نہیں آئے. آج جو کنفرمڈ ہے جن کو وہ 145 کنفرمڈ ہے. یونیورسٹی میں لندن سے باہر یونیورسٹی میں جی جو باہر گئے ہیں لندن. تقریباً 30 کے قریب بچے ہیں جو یونیورسٹیز میں گئے ہوئے ہیں، لندن سے باہر ہیں. اور چھٹیوں میں تقریباً زیادہ وہ آتے ہیں. اور یہ دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا سلیبس پڑھ رہے ہیں کہ نہیں؟ رپورٹ دیتے ہیں کوئی؟ نہیں چھوٹے بچوں سے شروع حضور کیا ہے کہ ان کو نصاب یہاں کلاسوں میں شروع کر دیا ہے پڑھانا. تم لوگ ہفتے میں کہہ رہا ہوں مہینے میں ایک خط لکھنے کی عادت ڈالو جس میں رپورٹ ہو کہ ہم نے کیا کچھ پڑھا ہے اس ہفتے میں، اس مہینے میں دینی علم. قرآن کریم کتنا پڑھا، یا اس کی ترجمہ یا کومنٹری یا اور کوئی کتاب یا کوئی حدیث. ہیں ایک مہینے میں ایک خط لکھا کرو 1 صفحے کا، ہیں جس میں اپنی رپورٹ لکھ دیا کرو، چاہے مجھے ہی لکھ دو. جو تو پڑھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ، چاہے کسی نے آدھا صفحہ سارے مہینے میں پڑھا ہو، 4 لائنیں کوئی پیسج پڑھا ہو یا 1 حدیث پڑھی ہو، اتنا ہی لکھ دیا کرو یہ پڑھا ہم نے 1 مہینے میں. شاید لکھنے کے بعد عادت پڑ جائے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا جی توصیف احمد صاحب. السلام علیکم. السلام. کیا کرتے ہیں؟ حضور میں ایسی سے کر رہا ہوں. اچھا کتنی عمر ہے؟ 22 سال. پہلا بیچ ہے؟ نہیں حضور میں نے 8 پیپر کر لیے ہیں. نا وقفے نہ ہوگا. پہلا بیچ ہے. کب وقت پیدا ہوئے تھے؟ 88 میں 1988. 2 سال بعد 1 سال بعد 87 میں تاریخ ہوئی تھی. 87 میں 3 اپریل 87 میں. ٹھیک ہے چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمودات سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں یقیناً جانتا ہوں کہ خسارہ کی حالت میں وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے موقعوں میں تو 100 روپیہ خرچ کریں اور خدا کی راہ میں پیش و پس سوچیں. شرم کی بات ہے کہ کوئی شخص اس جماعت میں داخل ہو کر پھر اپنی خست و بخل کو نہ چھوڑے. یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چندے لگائے جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے. سو مردانہ ہمت سے امداد کے لیے بلا توقف قدم اٹھانا چاہیے. جو ہمیں مدد دیتے ہیں آخر وہ خدا کی مدد دیکھیں گے. مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 156. تو اسی سے 8 کلیئر ہو گئے ہیں. 14 ہوتے ہیں. 6 رہ دسمبر میں دیے ہیں. جی دسمبر میں 4 دیے میں. اس سے 4 پہلے دیا میں. جی تو 12 ہو جائیں گے. جی 12 ہو جائیں گے. 2 باقی رہ جائیں گے. جی 2 رہ جائیں گے. کیسے ہوئے ہیں یہ 4؟ اچھے ہو گئے ہیں کافی. آخری 2 جو ہیں اس پہ لوگ پھنس جاتے ہیں جا کے. جی ضرور میری ملاقات ہے اگلے ہفتے انشاءاللہ. ملاقات سے پاس ہو جاؤ گے؟ نہیں میں نے آپ سے مشورہ بھی لینا ہے کہ کون سے آگے فیلڈ میں اسپیشلائزیشن کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بیٹھو. جی نعمان ہادی صاحب. مالی قربانی قرآن کی نظم عبدالعلیم. پریشان ہو گیا تھا علیم کے نظم پڑھنے گئی میری. وعلیکم. اردو پڑھنی کس سے سیکھی ہے؟ محمد سے. اچھا چلو. تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی
کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، تقویٰ یہی ہے یارو کہ نخوت کو چھوڑ دو، کبر و غرور و بخل کی عادت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، اس بے ثبات گر کی محبت کو چھوڑ دو، اس یار کے لیے رہے عشرت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو، لعنت کی ہے یہ راہ سو لعنت کو چھوڑ دو، ورنہ خیال حضرت عزت کو چھوڑ دو، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، ملائکہ عرش کا نزول، ملائکہ تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، تلخی کی زندگی کو کرو صدق سے قبول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول، عرش کا نزول، تا تم پہ ہو ملائکہ عرش کا نزول۔ تم تلفظ بھی ٹھیک کرواتے ہیں؟ زبر پہ بڑا زور رہتا ہے، کسی لغت میں زبریں ڈالی تو نہیں ہوئی تھی؟ ہیں؟ دیکھا ہے پنجابی طرز وہ ہے کلام۔ نعمان ہادی صاحب، وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے۔ سورہ البقرہ آیت 263۔ کوئی روحانی نظام خواہ کیسا ہی کامل کیوں نہ ہو، اس وقت تک کامیابی سے چل نہیں سکتا جب تک قربانیوں کے خون سے اس کی آبیاری نہ کی جائے۔
دنیا کی ہدایت کے دعوے دار پھولوں کی سیج پر چل کر روحانی انقلاب برپا نہیں کیا کرتے، بلکہ اس راہ میں جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ قرآنی تعلیمات اس بات کی گواہ ہیں کہ روز اول سے خدا کی راہ میں مال قربان کرنے والوں کے لیے اجر عظیم مقدر ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال رات اور دن، پوشیدہ بھی اور ظاہر بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر محفوظ ہے، اور نہ تو انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ البقرہ آیت 275۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے متعلق بعض امور بیان کیے ہیں۔ فرماتا ہے: ہمارے مومن بندے صدقہ کے لیے کسی خاص وقت یا خاص دن کو مخصوص نہیں کرتے، بلکہ وہ رات کے وقت بھی صدقہ کرتے ہیں اور دن کے وقت بھی، مخفی طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں اور ظاہر طور پر بھی۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ حقیقت میں خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال پیش کر کے ہم اسے خالص اور پاک بناتے ہیں۔ مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رہنے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں۔ سالانہ زکوٰۃ دے کر اپنی دولت میں سے ضرورت مندوں کا حصہ نکال دیتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا یہ مال ہمیں کئی گنا بڑھ کر واپس ملتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے: مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو 7 بالیاں اگاتا ہو، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کے دیتا ہے، اور اللہ وسعت عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 262۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں: واللہ واسع علیم کہہ کر فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام دینے میں بخل تو تب ہو جب کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کی کمی ہو، مگر وہ تو بڑی وسعت والا اور بڑی فراخی والا ہے، اور پھر وہ علیم بھی ہے، جانتا ہے وہ شخص کس قدر انعام کا مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کروڑوں گنا انعام کا بھی مستحق ہو تو اللہ تعالیٰ اسے یہ انعام دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ دنیا میں روزانہ ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ زمیندار زمین میں 1 دانہ ڈالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 700 دانے بنا کر واپس کر دیتا ہے۔ تو پھر جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرے گا، کیسے ممکن ہے کہ اس کا خرچ کیا ہوا مال ضائع ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کا کم از کم 700 گنا بدلہ ضرور ملتا ہے، اس سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں۔ تفسیر کبیر جلد 2۔ قرآنی تعلیمات ہمیں نہ صرف یہ بتاتی ہیں کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ اس مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے جس سے ہم سب سے زیادہ محبت کرتے ہوں، جیسا کہ خدا تعالیٰ نے فرمایا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ تم ہرگز نیکی کو پا نہیں سکو گے یہاں تک کہ تم ان چیزوں میں سے خرچ کرو جن سے تم محبت کرتے ہو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو یقیناً اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت 93۔ اسلام کی طرح باقی تمام مذاہب بھی مالی قربانی کی تلقین کرتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی روحانی زندگی کی بقا کے لیے مالی قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ 8 جنوری 2010 کے خطبہ جمعہ میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ نے مالی قربانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا: پس
اللہ تعالیٰ جب چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی بغیر جزا کے نہیں چھوڑتا تو اس کی خاطر کی گئی قربانیوں کو جو بڑی قربانیاں ہیں ان کو کس طرح بغیر جزا کے چھوڑے گا؟ اور مال کی فراخی بھی اور عمل صالحہ کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے ہمیشہ اس کے آگے جھکے رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یقبض و یبسط، وہ روک بھی لیتا ہے اور فراخی بھی دیتا ہے، تو پھر ایک مومن کو ہمیشہ خدا پر نظر رکھنی چاہیے اور نیک اعمال سے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مالی فراخی بھی ملتی رہے اور اس دنیا میں بھلائیاں بھی نصیب ہوں اور مرنے کے بعد اس کی رضا بھی حاصل ہو۔ یہ وہ اصل ہے جسے ایک مومن کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اس کو اپنے سامنے رکھتی ہے۔ خدا کرے کہ یہ جذبہ ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہے، اور جب تک یہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ کے فضلوں ہم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے۔ آمین۔ کامران احمد شمس صاحب، مالی قربانی اور صحابہ رسول۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے حضور اور معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج خاکسار مالی قربانی کی اہمیت و ضرورت کے موضوع پر کچھ عرض کرے گا اور یہ بتائے گا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خدمت دین اور اشاعت دین کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی مالی قربانی کی تحریک ہوتی تھیں اور صحابہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق سورۃ الصف کی آیات نمبر 11 تا 13 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسی تجارت یعنی ٹریڈ کی خبر دی ہے جو نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی فائدہ دے گی۔ زکوٰۃ جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ہے، ہر صاحب نصاب پر فرض ہے، مگر زکوٰۃ کے علاوہ بھی خدا کی راہ میں مالی قربانی کرنے کا حکم ہے، جس کی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگیوں سے مثالیں ملتی ہیں۔ جب بھی کوئی اسلام کی خدمت کے لیے مالی و جانی تحریک کی گئی، صحابہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کی۔ چنانچہ مالی قربانی کی اہمیت بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے سخی کو اور دے اور اس کے نقش قدم پر چلنے والے اور پیدا کر۔ دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک رکھنے والے کنجوس کو ہلاکت دے اور اس کا مال و متاع برباد کر۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ۔ غزوہ تبوک کی تیاریوں کے موقع پر ہر شخص مالی قربانی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال تھا کہ آپ کے گھر میں کافی مال ہے، چنانچہ آپ نے سوچا کہ آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کا موقع ہے۔ آپ کو توقع تھی کہ آپ اپنے مال کا نصف پیش کریں گے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے برابر پیش نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ آپ گھر گئے اور اپنا آدھا مال لا کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کتنا مال لائے ہو اور کس قدر گھر کی ضروریات کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے لوٹے تو اپنا سارا متاع لے کر آئے اور آپ نے وہ سارا سامان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا میں وہ سب لے آیا ہوں، اور گھر میں بیوی بچوں کے لیے اب اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش کردہ مال کی مالیت اندازاً 4000 درہم بتائی جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے لیے ایک قافلہ شام کے لیے تیار کیا تھا، جس میں کجاووں اور پالانوں سمیت 100 اونٹ تھے۔ آپ نے وہ سارے اسی طرح
پیش کر دیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی تو اس غزوہ کی ضروریات کے پیش نظر مزید 100 اونٹ خاص طور پر کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے پیش کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تحریک کی تو تیسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 100 اونٹ کجاووں اور پالانوں کے ساتھ تیار کروا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ان کے ساتھ 200 اوقیہ چاندی بھی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کی۔ اس کے بعد پھر 1000 دینار کی رقم بھی پیش کی۔ بعد میں مزید اونٹ اور گھوڑے بھی پیش کیے، یہاں تک کہ آپ کے پیش کردہ اونٹوں کی کل تعداد 900 اور گھوڑوں کی تعداد 100 ہو گئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ چاندی پیش کی۔ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 وسق کم و بیش 403 من کھجوریں پیش کیں۔ اسی طرح حضرت عباس، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت محمد بن مسلمہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بھی بہت کچھ پیش کیا۔ گو بظاہر وہ معمولی تھیں، مگر دیگر صحابہ نے بھی اپنی اپنی وسعت کے مطابق انتہائی اور اپنی استطاعت کی آخری حدوں پر پہنچ کر قربانیاں پیش کیں۔ صحابیات نے بھی اس موقع پر اپنے زیورات وغیرہ پیش کر کے اثار اور قربانیوں کی اعلیٰ مثالیں قائم کیں۔ قربانیوں کی ان اداؤں سے پتہ چلتا ہے کہ صرف صحابہ ہی نہیں، صحابیات بھی اپنے شوہروں اور اپنے بچوں کے اثار اور قربانیوں میں اپنے دل کا اطمینان اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک پاتی تھیں۔ گھر کے سارے اسباب کی قربانی کے بعد ان کا گزارا کس طرح ہوگا، اس کے لیے وہ غیر متزلزل توقع رکھتی تھیں۔ محنت کر کے اعانت پیش کرنے والوں میں سے ایک محنت کش غریب مگر زندہ دل صحابی حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ کے پاس اس غزوہ میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، لیکن آپ کے لیے پیچھے رہنا بھی ممکن نہ تھا۔ آپ نے ایک شخص سے 2 سا کھجوروں کے عوض ایک کھیت کو سیراب کرنے کا سودا کیا اور ساری رات رسی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالتے رہے اور کھیت کو سیراب کرتے رہے۔ 2 سا یعنی 4 سیر کے قریب کھجوریں ملیں تو آدھی گھر میں بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے دے آئے اور آدھی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پیش کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔